2018 में رانا صاحب کے اوپر ایک اور الزام لگا کہ ان کا 25 لوگوں کے قتل میں ہاتھ تھا. مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ وہ الزام بھی غلط تھا. غلط تھا، یہ بالکل کس نے غلط. لگایا اور کیوں لگایا؟ یہ شیر علی نے فیصل آباد میں، اور سب ان کے جو ایم این اے تھے وہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھی. تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گئی. تب تو پھر کسی نے استعفیٰ نہ مانگا نہ لیا. اگر اس وقت کسی نے ان سے استعفیٰ نہیں مانگا تو کیا آپ نے نہیں یہ کہا کہ رانا صاحب میں گئی ہوں تھک، میرا استعفیٰ لے لو؟ میں تھکی نہیں، میں پھر پورا زور دے رہی سی کہ نہیں حوصلے چ رہنا ہوں تسی بھی. 2019 میں آپ کا دست راز بھولا گجر قتل ہو جاتا ہے. اس کا بھی آپ کے ساتھ لنک بنایا جانے کی کوشش کی گئی. جی کوشش کی گئی. تو کیا راز تھا اس میں؟ اس میں یہ تھا کہ ایک سب انسپیکٹر تھا، فرخ وحید اس کا نام تھا. وہ بھولا گجر کا بڑا تابع دار تھا، اور بھولا گجر نے بلکہ اس کی کئی دفعہ سفارش بھی کی. تو اس کا کسی وجہ سے، جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، تو بھولا گجر سے اس کا اختلاف ہو گیا. تو اس بنیاد پہ اس بندے نے جو ہے وہ اس کی ٹارگٹ کلنگ کروائی. اور یہ اتنی گمنام واردات تھی کہ کوئی معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بھی آپ پہ ڈالنے کی یہ کوشش کیسا کی ہوگا. آپ کے حریفوں نے. ہاں، تو جو میرے مخالف تھے، جو پہلے ہی پریس کانفرنسز کر رہے تھے کہ 20 قتل میں نے کیے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی. لیکن میں نے بھولا گجر کی فیملی کو، اس کا بیٹا کاشف گجر ہے، اس کے بھائی ہیں اشرف صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، میں نے ان کو، کیونکہ میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں تھا، ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی، ان کو اس کا حصہ بنایا، اور ایک ایک چیز ان کے سامنے جو ہے نا وہ چھان بین کروائی. تو بالکل پھر سارے ملزم جو تھے وہ سامنے آ گئے، ہر چیز ان کے سامنے آ گئی. جب انہوں نے اپنے سامنے ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھا، تو اس کے بعد پھر ان کا بھی، اگر تو خیر وہ تو پہلے سے ان کے ذہن میں کوئی ایسی ڈاؤٹ نہیں تھی، لیکن ان کا پھر اور زیادہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ یقین ہوا. اور اس کے بعد وہ ملزم جو ہے وہ پھر سزا ہوئے، سزائے موت ہوئے، عمر قید ہوئے. آپ کے اوپر ایک اور الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹس، خاص طور پہ سپاہی صحابہ، ملک اسحاق وغیرہ، ان کے لیے آپ کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے. میں 10 سال جو ہے وہ پنجاب میں ہوم منسٹر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے. ہر محرم کے موقع پہ ہم اہل تشیع کے علماء سے بھی ملتے تھے، سپاہی صحابہ کے لوگوں سے بھی ملتے تھے. اس کی وجہ، اگر آپ نے امن رکھنا ہے تو دونوں فریقوں کے ساتھ آپ کو ملنا ہوگا. اہل حدیث سے بھی ملتے تھے، اہل سنت والجماعت سے بھی ملتے تھے. لیکن الیکشن ریلیز میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. قطعی طور پہ نہ سپاہی صحابہ سے نہ کسی اور سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں تھا. ایک الیکشن جو ہے وہ انہوں نے لڑا. اس الیکشن سے پہلے ان کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ سے ان کا کبھی ایم این اے، کبھی ایم پی اے، کبھی ایم این اے، ایم پی اے دونوں الیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے ان سے ووٹ لیا ہوا تھا. تو جب وہ الیکشن آیا، غالباً ضمنی الیکشن تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہر وقت تعاون کرتے ہیں اور آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں، تو اس لیے الیکشن میں جو ہے وہ آپ ساتھ دیں. اور میاں صاحب سے کہا کہ جی آپ وہاں پہ تشریف لائیں. تو میاں صاحب کو شاید اس بات کا اس وقت ان کنسیکوینسز کا کہ معاملات اس طرح سے چلے جائیں گے احساس نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں، رانا صاحب آ جائیں گے. پھر رانا صاحب نے قربانی دیتی. میں ہوں نا. اس میں وہاں پہ چلا گیا. ریاست کے بہترین مفاد میں جو ہے وہ یہ کام ہوتا رہا ہے. باقی کسی تنظیم سے، اس کے معاملات سے تو ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ نہ کوئی تعلق اس وقت ثابت کر سکا. ملک اسحاق ہلاک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا ایز ہوم منسٹر کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو انکاؤنٹر ہوا نا، انکاؤنٹر کے متعلق کو آپ کو پہلے انفارمیشن تو نہیں رانا ہوتی. صاحب انکاؤنٹر ہوا تھا. نہیں، آپ یقین کریں کہ
اس بارے میں یعنی کوئی ایسی، بلکہ مجھے تو آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ جی میرے علم میں نہیں تھا. اگر آج تک پنجاب جو ہے وہ دہشت گردی سے محفوظ ہے تو اب لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریئلائز نہیں کرتے. وہ صرف اس وجہ سے محفوظ ہے کہ ہمارے دور میں PMLN کے دور میں میاں نواز شریف واز وزیر اعظم، میاں شہباز شریف واز چیف منسٹر، اور اس وقت رحیل شریف جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف تھے. یہ ان لوگوں کا فیصلہ تھا. بالکل. انہوں نے CTD بنائی بالکل. اور ان لوگوں کو فری ہینڈ دیا کہ دہشت گردی ختم کرو، ایریڈیکیٹ کرو. تو اب ان لوگوں کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی کی ہے تو یہ آپ نے غلط کی ہے، ہم اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بٹھائیں گے، آپ کو پکڑیں گے، تو یہ تو نہیں بنتی بات. یہ میں نے نہیں کہا، میں صرف وضاحت چاہتی تھی. تو یہ CTD کی کارروائی تھی، میں صرف وضاحت چاہتی اور تھی. جو انہوں نے کہا ہم اس کو بلیو کرتے ہیں. میں صرف وضاحت چاہتی تھی، آپ نے وضاحت دے دی، شکریہ. آگے چلتے ہیں. آپ 2019 میں اسلام آباد سے فیصل آباد جاتے ہوئے رستے میں پکڑے جاتے ہیں. آپ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈالی جاتی ہے، آپ کی گاڑی بھی سرچ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہاں سے غائب کر لیا جاتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ جو انفارمیشن اس وقت تو خیر مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ، کیونکہ جب انہوں نے مجھے رابی ٹول پلازا پہ اریسٹ کیا تو اس کے بعد جب وہ آئے نا تو یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے بڑھے تو میں نے انہوں کہا کہ بھئی نیب کا آفس تو ادھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نیب والے نہیں ہیں. تو کیونکہ وہ رینجرز یونیفارم میں تھے. تو اس کے بعد جو میں نے تحقیق کی، شہزاد اکبر اس نے دی دین IG اسلام آباد سے رابطہ کیا. اسے رابطہ کر کے کہا کہ یہ تھیلا جو ہے ہم انتظام کر کے رانا ثناء اللہ کے لاج میں جب وہ فیصل آباد گیا اور رکھوا دیتے ہیں، اور آپ جو ہے نا بعد میں جب وہ جس دن آئیں تو آپ کیمرے لے کے جائیں اور جا کے برآمد کر لیں. وہ اس نے ہم ہی نہیں پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ دیکھو وزیر اعظم سے اس کی پرمیشن ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ملا دیتا ہوں، تمہیں اس کا بڑا پریمیم ملے گا. وہ خیر نہیں مانا. اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے وایا جنرل فیض حمید صاحب ENF کو مینیج کیا، اور اس کے بعد یہ کام ہوا. اور اس کا اظہار انہوں نے جب میاں شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا کہ جی یہ آپ نے غلط کیا ہے، وہ ان کے خلاف یہ کہ، تو باجوہ صاحب نے کہا آپ 2-3 دن ٹھہر جائیں، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس کے بعد معاملہ پھر دیکھ لیں گے. لیکن وہ کوئی چیز ہوتی تو سامنے آتی نا. آپ کے گرفتار ہونے کے اگلے دن میں بیلا بہن کو ملنے آئی یہیں لاہور میں. ان کو بہت دلیر پایا، ان کو بڑا باہمت پایا، اور انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ سرخرو ہیں اور ان کے اوپر سراسر جھوٹا الزام ہے، اور انشاءاللہ ان کو بازیاب کرائیں گے اور یہ جنگ میں لڑوں گی. ایسے ہی تھا؟ بالکل ایسے ہی تھا. کیا گزری اس ٹائم؟ تو تکلیف تو بہت زیادہ تھی، سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میں تو ان چیزوں سے بہت پیچھے تھی، مجھے نہیں پتہ تھا ان چیزوں کا. تو جب میں نے پتہ کیا نا، میں نے کہا یہ ہیروئن وغیرہ کا کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو سزائے موت ہوتی ہے. اس ٹائم تو میں ایک ٹائم پہ کانپ گئی، اچھا خاصا کانپی. پھر میں چلی گئی وہاں پہ دفتر ان کے، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں یہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں ہے، رانا صاحب یہاں نہیں ہے. میں نے ان کا کہتے نہیں ہم سے قرآن پہ حلف لے لیں. اس نے بندے نہیں کہا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ پکڑ قرآن اور دے گواہی دے مجھے. تو کہتا نہیں. وہ پیچھے ہو گیا، میں وہیں پتھر تھا وہیں بیٹھ گئی. اس نے مجھے، پولیس والوں نے بھی آ کے مجھے کئیوں نے دھمکیاں بھی دی، ہم آپ کو اٹھا لیں گے، یہ کریں گے. میں نے کہا نہیں، رانا صاحب ادھر ہی ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی آ گئی. تو میں نے شہریار کو کہتی ہوں، میں نے کہا شہری رانا صاحب کو لے آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اسی گاڑی میں 2-3 کمبل ڈال کے باہر لے کے جا رہے تھے.
میں نے وہ گاڑی کے آگے کھڑی ہو کے زور زور سے بونٹ پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے، اور وہ اتنے خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے مجھے ویسے ہی کہنا شروع کر، نہیں نہیں تسی ساڈی ماں ہو، ساڈے باپ آ، سانو تے 1:30 بجے تک پتہ ہی نہیں سی کہ اسی کنوں ریسٹ کرنا۔ تانوں ملایا اندر نال؟ ہاں جی، 12 بجے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں نے وہاں پہ ایک بیڈ بھی لگوا کے آئی، وہ اتنا مجھ سے ڈر گئے۔ بیڈ لگوایا، میں نے کہا یہ زمین پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے بیڈ بھی لگا کے دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل جا کے کیمپ جیل میں مل لیں۔ واہ جی واہ۔ ہاں جی، آپ کیمپ جیل میں جا کے صبح ان کو پیش کریں گے، کیمپ جیل میں مل لیں۔ تو راستے میں جب میں سیڑھیوں سے اتری نا تو 2 ان کی عورتیں آ گئیں یونیفارم میں، تو میرے آگے آ کے نا تو کہتی باہر جا کے اپنا منہ بند رکھنا، میں تیری ایسی تیسی۔ واہ۔ میں نے اس کو اچھی نا ایک کو دھکا دیا۔ میرے ذہن میں تھا کہ میرا شور رانا صاحب تک پہنچ جائے گا کہ اب باہر لڑ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، لیکن وہ مجھے باہر لے گئے۔ انہوں نے مجھے پھر یہی کہا کہ شہری کو ریسٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ تسلی ہو گئی کہ رانا صاحب ٹھیک ہیں، اور مل لیا ان سے۔ صبح جب عدالت میں پیش ہوئے تو ہم نے پھر ایک ہی بات کی تھی کہ شیر تے شیر ہی ہوندا تے بس ڈرنا کوئی نہیں تے شیر دی شیرنی بھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن یہ تھا کہ کیمپ جیل میں انہوں نے پھر زیادتی تو بڑی کی ہمارے ساتھ بھی، صبح سے لے کے شام تک میں باہر کھڑی رہتی تھی۔ کیمپ جیل میں جب میں صبح گئی دوائی وغیرہ لے کے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کھانا دے جائیں تو رانا صاحب تک ہم پہنچا دیں گے۔ پہلے میں نے یہ کہا، میں نے کہا چل کھانا تو پہنچے نا، ہماری ملاقات نہیں کرواتے۔ یہ تقریباً کوئی 3:30 بجے کی بات ہے۔ ہم لوگ اپنی طرف سے کھانا دے کے آ گئے، تو میڈیسن بھی تھی ساتھ۔ دوسرے دن گئی کھانا لے کے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہمیں پرمیشن نہیں ہے کھانے کی۔ تو میں نے کہا کل والا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب پہنچ جائے گا، یہ رانا صاحب تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا جو کھانا میں لے کے آئی ہوں نا تو آپ لوگ رانا صاحب تک تو پہنچا دو نا۔ اس بندے کو کچھ پیسے بھی دیے، کچھ لالچ وغیرہ دے کے اس کو اندر بھیج دیا۔ تیسرے دن ہماری ملاقات ہوئی رانا صاحب سے، تو رانا صاحب نے کہا کہ وہ تاڑے چو میرے کو آیا ہی کوئی نہیں، تسی میں نے کچھ بھیجیا ہی نہیں۔ وہاں پہ اس کا نام پتہ نہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا نام تھا فرق۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے رانا صاحب کو کہا، میں نے کہا میں تے انہوں کھانا دے کے گئی اسرائیل دے منہ والے نوں، میں کہا میں تے کھانا دے کے گئی۔ تو رانا صاحب نے کہا کیوں بھائی؟ کہتا نہیں جی وہ پرمیشن نہیں سی، اسی خود ہی کھا گئے۔ واہ جی، ہاں جی، بڑا مشکل وقت گزرا۔ وہاں پہ انہوں نے ایجنسیز کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے، یہ گھر کے باہر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں تو وہ جو ہے نا اپنا جیل کا عملہ وہ بھی مجبور تھے، وہ کہتے ہیں جی ہماری ہر چیز یہ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے پھر ہم جو ہے نا مجبور ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے دیکھیں اب عمران خان کو ہر چیز جیل میں سہولت ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ بندہ جو ہے جب اس کا وقت تھا تو یہ خود ذاتی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھتا تھا۔ کیا اذیتیں آپ کو پہنچیں؟ یعنی اذیت اس سے بڑی اور کیا ہے کہ آپ کو کھانا نہ ملے۔ یعنی میری ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان ملاقاتوں میں یہ کھانا مجھے دے آتے تھے۔ آگے پیچھے کیا ملتا تھا؟ نہیں آگے پیچھے وہی کھاتے تھے، آگے پیچھے یعنی ہوتا نا کہ روز آپ کو کھانا جائے، آپ کھانا کھائیں، یہ نہیں تھا۔ اندر کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں تھی، بالکل وہ سیل تھا ایک، اور اس کے اندر جو ہے وہ چادر کمبل، بس یہی چیزیں، چارپائی؟ نہ کوئی چارپائی نہیں، غسل خانہ؟ کوئی میٹرس نہیں کوئی غسل خانہ، وہ جو سیل ہوتا ہے اسی میں غسل خانہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، نالی سی ہوتی ہے۔ ہاں نالی سے۔